کمبو کارنر کے معزز دوستو، حال ہی میں ماہرین ارضیات اور سائنسدانوں نے انکشاف کیا ہے کہ دنیا ایک بہت بڑی تبدیلی سے گزرنے والی ہے، اور یہ تبدیلی ایک ایسے خوفناک سورج گرہن کی وجہ سے رونما ہوگی جو دنیا کا نقشہ بدل دے گی۔ سائنسی حلقوں کی طرف سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق یہ ایک ایسا سورج گرہن ہے جو دنیا کی 400 سالہ تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، اور آئندہ بھی ہوا تو اتنے ہی عرصہ بعد ہوگا، یعنی کہ تقریباً 400 سال بعد۔ اس سورج گرہن کے بارے میں کی گئی پیشگوئی کے بعد دنیا بھر میں کئی طرح کے تبصرے جاری ہیں۔ اس کے نتیجہ میں ہونے والی ان تبدیلیوں کے بارے میں کئی طرح کے اندازے لگائے جا رہے ہیں، اور اس کے سارے پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے، جس کے بعد ایک اور خبر سامنے آئی ہے کہ یہ سورج گرہن زمین پر اور بہت سی تبدیلیوں کے ساتھ جدید قسم کے زلزلوں کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ جیولوجیکل سروے نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ سورج گرہن کے دوران امریکہ میں کم از کم 7 سے 8 مقامات زلزلوں کے لیے حساس حیثیت رکھتے ہیں۔ ان مقامات کے نیچے زمین کی گہرائی میں موجود ٹیکٹونک پلیٹس اس پوزیشن میں آ جائیں گی کہ وہ کسی بھی وقت آپس میں رگڑ کھا کر اوپر اٹھ جائیں گی، جس سے زلزلے آئیں گے۔ جیولوجسٹ کا اندازہ ہے کہ زلزلوں کا یہ سلسلہ نہایت ہی شدید نوعیت کا ہوگا، جو بڑے بڑے شہروں کو نیست و نابود کرنے کی سخت رفتہ ہوگا۔ ناظرین، اس عالمی خبر کو اگر اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو کئی ایسے پہلو سامنے آتے ہیں جو ہم مسلمانوں کے لیے تصویر کا رخ پوری طرح بدل دیں گے۔ سائنسدانوں کی پیشگوئی کے مطابق یہ سورج گرہن اسلامی مہینے رمضان المبارک میں واقع ہوگا، اور یہ اتنا خطرناک ہوگا کہ پوری دنیا کا نقشہ بدل دے گا۔ اگر غور کیا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں پہلے بتا دی ہیں، جن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی کے ظہور سے پہلے جو رمضان المبارک آئے گا، اس مہینے میں کئی خوفناک واقعات ہوں گے، سورج گرہن بھی ہوگا اور زلزلے بھی آئیں گے۔ تو یہ ساری صورتحال اس طرف ہی اشارہ کر رہی ہے کہ شاید یہ قیامت سے پہلے کا وہی رمضان ہے۔ اس سلسلہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے کے آخری رمضان میں ایک مکمل سورج گرہن واقع ہوگا، جس کے بعد پوری دنیا میں ایک ایسی آواز گونجے گی جس کی ماخذ کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہوگا۔ یہ آواز ساری دنیا کے لوگوں کو اس قدر خوفزدہ کر دے گی کہ 70,000 کے قریب لوگ اس آواز سے بے ہوش ہو جائیں گے، 70,000 کے قریب لوگ بہرے اور اتنے ہی اندھے ہو جائیں گے۔ اس آواز کے بعد دنیا کے مختلف حصوں میں شدید زلزلوں کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا، جس سے پوری دنیا میں تباہی کی گونج پھیلے گی۔ انہی زلزلوں کے دوران یا بعد میں دجال کا ظہور ہوگا، اور اس کے کچھ عرصہ بعد اسلام کا آخری معرکہ لڑا جائے گا، جس کے لیے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور انہی دنوں میں ہوگا۔ پیارے ساتھیوں، سورج گرہن کے اعلان کے کچھ ہی دنوں کے بعد ایک اور خبر امریکہ کے جیولوجیکل سروے کی طرف سے شائع کی گئی، جس میں بتایا گیا کہ امریکہ کے 7 سے 8 مقامات اس وقت زلزلوں کی زد میں ہیں۔ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ ان مقامات پر اگر زلزلہ آیا تو ریکٹر سکیل پر اس کی شدت 7 سے 8 کے درمیان ہوگی، اور زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ یہ زلزلے امریکہ کے علاوہ دنیا بھر میں اور بھی کئی مقامات پر آ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے فلپائن میں بھی عجیب و غریب علامات ظاہر ہو چکی ہیں۔ امریکی ماہر ارضیات اس حوالے سے شدید تشویش کا شکار ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ فالٹ لائن پہ موجود امریکہ کے وسطی اور مغربی کناروں پر موجود سارے شہر ان زلزلوں سے شدید متاثر ہو سکتے ہیں۔ اب جہاں ایک طرف سائنسی حلقوں کی طرف سے یہ کنفرم کر دیا گیا ہے کہ 8 اپریل 2024 کے دن مکمل سورج گرہن واقع ہوگا اور یہ زلزلے بھی متوقع ہیں، وہیں مسلمانوں کے لیے یہ بات اپنی جگہ پہ تشویشناک ہے کہ رمضان المبارک میں ایسے سورج گرہن کا ہونا کیا معنی رکھتا ہے۔ اگر یہ حالات ہو بہو اس حدیث پر پورا اترنے جا رہے ہیں تو وہ دن دور نہیں جب کفر و حق کی آخری جنگ چھڑ جائے گی اور دنیا کا اختتام ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارکہ کے عین مطابق اس سورج گرہن کے بعد دنیا بھر میں حادثات اور قدرتی آفات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا، جس کے ساتھ دنیا تباہی کے رخ پر چلی جائے گی۔ پیارے ساتھیوں، سورج گرہن کے حوالے سے آپ کو اس کے سائنسی پہلوؤں سے آگاہ کرتے چلیں کہ جب سورج گرہن ہوتا ہے تو چاند دراصل اپنی نارمل گردش چھوڑ کر زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے زمین اس لکیر کے ایک سرے پر جبکہ چاند اور سورج ایک ہی سید میں دوسرے سرے پر آ جاتے ہیں۔
چاند کے سورج کے سامنے آ جانے سے سورج نظر نہیں آتا اور اسی مظہر کو سورج گرہن کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جب سورج اور چاند ایک ہی لکیر میں ایک طرف ہو جائیں اور زمین دوسری طرف ہو تو سورج اور چاند کی کشش ثقل اکٹھی ہو کر زمین پر موجود سمندروں پر بہت گہرا اثر ڈالتی ہے، جس کے نتیجے میں ہائی اور لو ویوز پیدا ہوتی ہیں، جنہیں ہم مدو جزر کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ بھی ایک ضروری پہلو ہے کہ زمین پر اثر انداز ہونے والی چاند اور سورج کی مشترکہ کشش ثقل صرف پانی پر ہی اثر انداز نہیں ہوتی، بلکہ یہ زمین کی چٹانوں اور اس کے مرکز میں موجود لاوے اور کھولتے ہوئے آتش فشانی حصوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ انہی اثرات کی وجہ سے جب سورج گرہن ہوتا ہے تو دنیا بھر میں کئی جگہوں پر زلزلوں کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، خاص طور پر زمین کا وہ حصہ جس کا رخ اس سورج گرہن کے دوران چاند اور سورج کی طرف ہو، اس حصہ میں زیادہ زلزلے آ سکتے ہیں۔ چاند اور سورج کی کشش ثقل ایک ساتھ مل کر زمین کی تہوں میں موجود لاوے کو اوپر کھینچتے ہیں، جس سے زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس آپس میں ٹکرانا شروع کر دیتی ہیں۔ سورج گرہن کئی منٹ تک جاری رہ سکتا ہے اور یہ وجہ ہے کہ امریکی ماہرین اس حوالے سے شدید تشویش کا شکار ہیں۔ یہ سورج گرہن نہ صرف قدرتی منظر ہے بلکہ اس بار مختلف قدرتی آفات کا پیامبر بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، ویسے تو باحثیت مسلمان ہمیں ہر لمحہ آخرت کی تیاری کرنی چاہیے اور قیامت کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ زندگی ہر شخص کے لیے غیر متوقع ہے۔ جس کی زندگی کا اختتام ہو گیا اس کے لیے قیامت ہی ہے، لیکن باقاعدہ دنیا کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جانا اصل قیامت ہے، جس کے بارے میں ہمیں پہلے سے ہی بتا دیا گیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی یہی بیان ہوا ہے کہ دجال اپنے ظہور کے بعد لوگوں کو کچھ اس طرح سے ورگلائے گا اور اپنے آپ کو ایک ایسا مسیحا کے روپ میں پیش کرے گا کہ کمزور ایمان والے مسلمان اس کی پیروی میں لگ جائیں گے۔ اسے حضرت عیسیٰ کا ہی ایک روپ سمجھتے ہوئے اپنے ایمان کو ہی داؤ پہ لگا دیں گے۔ پیارے ساتھیوں، دنیا کے حالات چاہے کسی رخ پہ بھی چلے جائیں، مسلمانوں کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی یہ پیشگوئی کسی طور پر غلط ثابت نہیں ہو سکتی کہ سورج گرہن اور زلزلوں کے واقعات جیسے حدیث مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں ہو کر ہی رہیں گی۔ یہ اور بات ہے کہ یہی رمضان المبارک ہے یا آنے والے سالوں کا کوئی رمضان ہے، اس کے متعلق رب کائنات کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، لیکن ہمیں دونوں ممکنات کو سامنے رکھنا ہوگا۔ یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ وہ رمضان نہ ہو، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ وہی رمضان ہو جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی کی تھی۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر لمحہ آخرت کی تیاری کی توفیق دے، اور اگر ہم اس دور میں ہوں جہاں حق اور باطل کی جنگ چھڑ جائے تو ہمیں حق کے ساتھ کھڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو کمبو کارنر چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔